بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کو برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہے کہ تمہاری قوم کی عادت ہی اعراض کرنا اور عہد سے پھر جانا ہے۔ شان نزول توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور وطن سے نہ نکالیں، اور بنی اسرائیل جو کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑوا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار کیا، نفس پر گواہ بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ نواح مدینہ میں یہود کے دو فرقے بنی قریظہ اور بنی نذیر سکونت رکھتے تھے، اور مدینہ شریف میں دو فرقے اوس و خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر تم میں سے کسی پر حملہ ور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آئے تھے اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے۔ مثلاً اگر بنی قریظہ کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑوا لیتے، باوجود یہ کہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کو قتل کرنے میں ہرگز ریغ نہ کرتے۔ جب تم قتل و اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم و حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام کو حلال جاننا کفر ہے۔ اس میں جیسی نافرمانیوں کے لیے وعید شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر عذاب شدید فرمائے گا۔ ایسے ہی اس آیت سے مومنین و صالحین کے لیے ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔